صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اس میں آپ کو ایکو بند کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک، اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک، اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ کافی بڑا مجمع ہے، آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہے۔ بار الہ، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اپنے اپنے دلوں کی تمام نیک تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اللہ عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جا سکے؟ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی کمال نوکری جناب نجم شرازی صاحب کر گئے، اور میرے بعد انشاءاللہ میرے مولا کے اچھا پڑھنے والے ایسے ہی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں اپنے حصے کی بات شروع کر رہا ہوں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بڑھیا غم حسین میں، یہ اس سارے محلے کی اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ آپ لوگ ذرا تعاون کیجئے گا۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، لاہور جیسا شہر ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے شیعہ سنی بھائیوں کے میرے سامنے رونق بکھیرے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی فرش مجلس پہ۔ سامعین گرامی، میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، اور آپ کا میرا وعدہ ہو گیا میں دوسرے مصرع پہ بات شیعہ سنی معیار سے اوپر کی کروں گا، مذہب کی قید و بند نہیں ہوگی۔ مجھے پہلے بڑی خوشی ہوئی، مجھے بھی پتہ چلا یہ تین میرے اہل سنت برادران ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کا سبق سننے کے لیے۔ میں ان کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور ممبر حسین کے بات کا پیرایا بھی بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ دوسرے مصرع پہ اگر صرف مطمئن ہو کہ مجھے دیکھیں گے تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ دوسرے مصرع دی ونڈ کرو تو گل ہوئی ہے جڑی تم پہلے تو یاد ہے، مولا عباس دا حملے دا حکم ہے پڑھنا ہے، تو یا علی غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے
کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جنہیں میرے مولا نے خیرات دی تھوڑا تھوڑا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. بھائی جان بات نہیں کیجئے گا, مولا کا واسطہ. میرے مولا جانتے ہیں میں خود بیماری کی حالت میں کھڑا ہوں, آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو میرا اور بلڈ پریشر لو ہو جائے گا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, کلب اللہ صاحب, غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, کسی بھی جوانی مانے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار لیجئے. میں نہ آپ کو انتظار کروا رہا ہوں نہ اپنی محنت برباد کر رہا ہوں. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری میں یہاں سے جناب عباس کا معتقد ہوں اور تمہارے شعر پہ لطف نہیں آیا میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا, ورنہ میرے مولا غازی جانے اور ان کا چاہنے والا جانے اور اس مصرے کی داد جانے, اس سے زیادہ گرجدار بات اس موضوع پہ نہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں. دبا کے دانتوں میں دریا, دبا کے دانتوں میں دریا, دبا کے دانتوں میں دریا, دبا کے دانتوں میں دریا. بھائی یہیں رہیے گا میرے ساتھ. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں, ارے اونچا بولیے یار, کہ جیسے شیر کے منہ میں, دوبارہ بولیے, کہ جیسے شیر کے منہ میں, کہ جیسے شیر. بیمار تو ہم بیچارے ہیں نا, آپ سب تو تندرست بیٹھے ہیں کم سے کم اپنے چہرے تو ایسے رکھیے گا کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. میرے اہل سنت بھائیوں, فرش مجلس پہ آ تو گئے ہو, لیکن جب باقی ہمارے اہل سنت بھائیوں میں جانا, انہیں کم از کم اتنا بتانا کہ ممبر حسین سے بات کرنے کا معیار کیا ہے. میں پہلے مصرے پہ رک رہا ہوں, اگر یہ مجمع بول پڑا تو دوسرا پڑھیں گے, نہ بول پڑا تو مولا عباس کا حملہ شروع کریں گے. اشک بار ہوتا ہے, اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, کرم حسین کا لایا ہے, حر نہیں آیا. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں یار, میں آپ کو انتظار نہیں کروا رہا, میں تو ڈائریکٹ آپ کو بات دے رہا ہوں. کرم حسین کا لایا ہے, عتیق بھائی, کرم حسین کا لایا ہے, حر نہیں آیا. اب اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی بندہ تو ایسا ہو جو اٹھ کے کہے علی عباس عسکری تم کس بہاف پہ کہہ رہے ہو, کرم حسین کا لایا ہے, حر نہیں آیا. میں نے دعویٰ کیا ہے, میں دلیل دے رہا ہوں, دعوے سے بڑی دلیل نہ ہو تو حکم کیجئے گا, ورنہ آپ کا ہاتھ جانے, آپ کی خیرات جانے. اشک بار ہوتا ہے, بات شیعہ کے لیے نہیں ہے, بات آل کمیونٹیز کے لیے ہے. اشک بار ہوتا ہے, اس سے پیار ہوتا ہے, شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, کرم حسین کا لایا ہے, حر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. بیٹھا ہے کہ مشکل بات کا خریدار تو اپنا ہاتھ اٹھائے, وہ جو پیچھے بیٹھے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں, کہ جیسے شیر کے منہ میں. مجھے عزت حسین کی قسم ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا منظر نہیں ہے کہ غازی 10 لاکھ کے سامنے کھڑا ہے. بھائی 10 محرم کا میدان, 9 لاکھ کے سامنے علی کا علی بیٹا شیر بن کے کھڑا ہے. انکل مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آتی, خدا کی قسم.
بھائی 9 لاکھ کی سانسیں رکی ہوئی ہیں، عباس کے سامنے کوئی پلک بھی نہیں جھپک پا رہا، وہاں زندگیوں کے نظام رک گئے اور یہاں بندہ ڈھیلا ہو کے سنے۔ عباس نے میرا بھائی ایک تو کوٹ ایڈا موٹا ہو تو ہاتھ بن کے میرا ورا، میں مولا غازی پڑھن رہا یار، 9 لاکھ کی زندگی تھم گئی جب علی بیٹے نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا تم ہم سے لڑنے آئے ہو؟ فرمایا میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، کیا یہ گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی؟ جسے نہیں آتا غازی سننا اسے تو بات ہی نہیں ہے نا یار۔ جو سمجھ گئے مل کے بولو حیدر حیدر۔ آپ شعر پہ نہیں بولتے، ہم آپ کو خطابت سناتے ہیں۔ ارے یہ گنگوں کی اولادیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں شعر نہیں مزے کے لگتے، آپ ہمیں حکم کریں ہم پوری رات خطابت میں سنائیں کہ میرے مولا عباس نے جنگ کیسے لڑی ہے۔ فرماتے ہیں کوفیوں، ارے شامیوں، میں پھر منبر پہ کہہ رہا ہوں، مولا کا واسطہ بات بزرگوں کی اور ہے، یا تو حکم نہیں کرنا تھا، اگر مولا عباس پڑھنے کا کہا ہے تو کوئی جوان میرے سامنے بور نہ بیٹھا ہو، کوئی جوان میرے سامنے ڈھیلا نہ بیٹھا ہو۔ علی ارے مولا عباس پڑھنے کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یار، ڈھلا بندہ نہ غازی پڑھ سکتا وے نہ غازی سن سکتا وے۔ با خدا عباس 10 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ مذاق، میں کہتا ہوں نیاز بیگ اپنے پیروں پر اٹھ کر بھی بولے نا تو داد تھوڑی ہے، بات بڑی ہے۔ شہید ملت علامہ ناصر عباس کو جتنی دعائیں اور محبتیں اس شہر نے دی ہیں اتنی کسی نے نہیں دی، اور میں اسی شہر میں کھڑے ہو کے مولا عباس پر جملہ ہی علامہ ناصر شہید کا پڑھ رہا ہوں تاکہ بور اور ڈھیلے بیٹھے ہوئے جوانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سٹیج کتنی بڑی ہے۔ شہید فرماتے تھے غازی 10 لاکھ کے سامنے ہے، شہید فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ جو اس چھوٹی انگلی سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں۔ گل سنو جو 10 لاکھ کے لشکر کو، میں باخدا اپنی بیماری بھول چکا ہوں، مولا گواہ جانتے ہیں، جو 10 لاکھ کے، اچھا لیجئے یہ دیکھیے، یہ میرا منبر حسین، مولا کا واسطہ ہر بندہ پلیز مجھے دیکھے یار، یہ میرا منبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، میں باوضو کھڑا ہوں، میرے مولا جانتے ہیں، پتہ نہیں کہاں مارٹن روڈ، کہاں اولڈ رضویہ، کہاں عباس ٹاؤن، کہاں شاہ خراسان، کہاں گلستان جوہر، کہاں کراچی انچولی، مجھے ذکر کی قسم میں نے پورے بھرے کراچی میں جہاں جہاں بھی مولا عباس پڑھا، ابتدائی میں نے ڈاکٹر ریحان اعظمی کی برسی سے کی تھی، میں نے یہ جملہ نہیں پڑھا، باخدا میں پتہ نہیں کیوں نیاز بیگ میں پڑھ رہا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ پنڈال اپنے پیروں پر اٹھ کر بولے نا، قیمت تھوڑی ہے، میرے مرشد کے جملے بڑے تھے۔ غازی فرماتے ہیں ہم سے لڑتے ہو؟ ارے باپ نا شناسا قبیلے کے بچوں،
ارے صحرائی نسب کے لوگوں، میرے بھائیوں بندہ بتاؤ، میرے بھائیوں کیمرہ مین آج بندہ بتاؤ، نیاز بیگ میں جو مولا بات سن کے نہیں بولتا، ارے ہم سے لڑتے ہو، ارے صحرائی اوپر اٹھنا ہے، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ نہ شناسا قبیلے کی اولادوں، فرمایا ارے بھٹکے ہوئے شجرے والوں، ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں، غازی فرماتے شامیوں ہم سے لڑنے آ گئے، ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، بیٹھا ہے کہ مولا غازی سننے والا؟ جو سمجھ گئے مل کے بولو حیدر حیدر۔ موبائل کدھر ہے؟ ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، ارے ہماری جدہ کے، آپ ہمیں کہیں ہم پوری رات ایک شعر پڑھے بغیر آپ کو مولا غازی کا حملہ سنا ہے، ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے بچی، ایک جملہ اور کہوں، اے محلہ تو میں لگتا ہے اللہ دی قسم ہے میرے نال رس سے پین سارے ادھلے مومن۔ اچھا اب میں بات ہی آپ لوگوں سے کرتا ہوں، چلیں یہ سارے تو اتنا عظیم، یہ یہاں تک اتنا عظیم، میرا سارا فرنٹ جو ہے یہ کور ہے، میں یہاں سے تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں لاہور کے مزاج کا، غازی فرماتے ہیں ہم سے لڑنے، نہیں ہاتھ مار رہا، میں آپ کو چیک کرتا ہوں، آپ میری خطابت چیک کریں، فرماتے ہیں ہم سے لڑنے آئے ہو، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، اسے لاہور کہتے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے تسی؟ پکی گل ہے نا، تھکنا نہیں جے، ہن تے مولا غازی دا حملہ شروع پہ کردا، کیس میرا خبر میرا کرم بھائی، ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، ارے تم ہم سے لڑنے آئے ہو، میں کہہ رہا ہوں، میں پھر اب پوری رات بھی اگر بات نثر پہ چلتی رہے تو نثر پہ ہی چلتی رہے گی۔ تاریخ کہتی ہے 10 لاکھ کے سامنے اپنے گھوڑے کو روکا اور علی کا علی بیٹا جب چاہا نا کہ کچھ کہا کیا جائے تو اپنے ہی گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو گئے، یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی، نگاہ دوڑانے کی دیر تھی، 10 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی۔ مجھے نہیں پتا نیاز بیگ میں جناب عباس سننا کیسے جاتا ہے، سمجھا کیسے جاتا ہے، بھیا ہم ہیں تو لاہور کے ہی لیکن بہت کم اپنے شہر میں پڑھتے ہیں اور ہمیں ایسا ہی پڑھنا آتا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو پلیز بولیے گا، نہ سمجھ میں آئے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ جب 10 لاکھ جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی تو شیر خدا کا شیر گرجا اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے مجھے تنہا نہ سمجھنا، یہ اعلان یاد رکھنا، تم 10 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنا پڑے گا۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا، مولا کا واسطہ میرے بھائیوں ہاتھوں کو اوپر رکھنا، با خدا مجھ میں ہمت نہیں ہے، مولا کا واسطہ دیا ہے، ہاتھ نیچے نہ کرنا، جملہ پورا سننا پھر جیسے چاہو بولنا۔ اب خطیب منبر سلونی کا وارث کہتا ہے تمہیں جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو میری مجبوری ہے، تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہے۔ تمہارا جنازہ ہی حرام ہو گیا۔ فرماتا ہے میں شریعت کا مالک ہوں، اینک کا لیا، تمہارا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا۔ اب علی کا علی بیٹا بولا اور ایسا بولا کہ دنیا کو پتا چلا کہ اس خاندان سے اچھا کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ ارے میری ایک پوری تقریر ہے، با خدا علی علیہ السلام کے بچے صرف اچھا لڑتے نہیں تھے، یہ ہر کام میں پرفیکٹ تھے۔ خاموشی ہو گئی، اب توجہ ادھر رکھیں۔ سامعین، بر صغیر کی ازائی دنیا کا بڑا ایک معروف
معتبر نام ہے ڈاکٹر ریحان اعظمی. اور ریحان اعظمی صاحب ایک ایسی شخصیت تھے, میرا اپنا بچپن, جس بندے نے 40 سال ندیم رضا سرور صاحب کو نوحل لکھ کے دیے ہوں وہ کس کیلیبر کا بندہ ہوگا. پتہ نہیں کتنی راتیں ایسی تھیں میں ریحان اعظمی صاحب کو, ریحان بھائی کو ملنے کے لیے, کراچی میں بڑے سے بڑے بوڑھے کو بھی بھائی کہتے ہیں, انکل کہنے کا وہاں رواج نہیں ہے. میں ریحان بھائی کو ملنے جاتا تھا 10 منٹ کے لیے اور پوری رات باخودہ بٹھا لیتے تھے, امام حسین کا ذکر کرتے رہتے تھے اور ایسا ذکر کرتے تھے جس کی حد کوئی نہیں. اور یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ریحان اعظمی لکنت کا شکار تھے. وہ بات کرتے تھے تو لفظ جو تھے وہ رک جاتے تھے, اڑ کے بولتے تھے, ان کا تکلم ٹوٹ جاتا تھا, کنٹینیوسلی بول ہی نہیں سکتے تھے, رک کے بولتے تھے, ٹھہر کے بولتے تھے. اور یہ بھی امام حسین کا معجزہ ہے, جب ذکر حسین کرتے تھے تو پراپر بولتے تھے. ذکر حسین جو پتہ نہیں یار کون سمجھے, کوئی بہت زیادہ لطف لے رہا ہے, کچھ دوسروں کو بھی بے مزہ کر رہا ہے. نہیں بھائی, جب ذکر حسین خابر بھائی کرتے تھے تو کنٹینیوسلی بولتے تھے, لیکن ذکر حسین نہیں کر رہے تو پھر لکنت کا شکار رہتے تھے. میرے بھائیوں, ہمارے شاعر تھے میرے اہل سنت بھائیوں, ان کا نام ریحان اعظمی تھا. رک کے بولتے تھے, وہ پراپر بات نہیں کر پاتے تھے, ان کے الفاظ یہاں رک جاتے تھے, ٹوٹ جاتے تھے. اور آپ دیکھیے کہ جو مانگے میرے اہل سنت برادران, ان پر میرے مولا کا کرم کیسا ہوتا ہے. ان کو بیماری تھی جسے لکنت کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے گا کہ جناب عباس کے مریدگان کیا کرتے ہیں. اس ایک شعر کو سمجھنے کے بعد تھے لکنت کا شکار اور آسمان سے بڑا شعر کہہ گئے, فرما گئے تھے میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے, میں نے رک کے لیا حضرت عباس کا نام. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے یار لاہور, کیا بات ہے ان زمانوں کی. جو سمجھ گئے مل کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے یار, مل کے نعرہ حیدریہ. ارے میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے, میں نے رک کے لیا, میں نے رک کے لیا. سر جی آپ بور ہو رہے ہیں نا, دیکھ لیں پھر, میں اب بتا رہا ہوں میری طبیعت خراب ہو جائے گی. میں نے رک کے لیا حضرت عباس. ریحان اعظمی صاحب کی برسی پہ ہم نے اس نظم کی ابتدا کی تھی. وہ پھر ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں میرے مولا کے چاہنے والے اسی کا حکم کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگ ذہنی طور پہ آمادہ ہوں تو میں آپ کو 2 سے 3 بند جناب غازی کی جنگ کے سنا سکتا ہوں. 2 سے بابا جی اجازت ہے. مرشد فلک شعر, میرے محسن, میرے مرشد, میرے لیے ایک نہایت قابل احترام اور میری محترم شخصیت, زین بھائی مولا عباس کا حملہ. کمزور دل افراد سے معذرت کے ساتھ, اب بیچارہ ڈرپوک کیا سنے کہ میرے مولا عباس کی جنگ کیا تھی. ارے غازی عباس جیداروں کو سنانے والا مضمون ہے. دم گھٹے یا گھٹن زدہ لوگوں کے لیے یہ بات ہوتی نہیں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مرشد نے. علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کے سامنے آ گیا. یمین سے یسار تک ایک نگاہ دوڑائی. آپ سب ہیں مولا عباس کے نوکر اور پڑھنے والا بھی ہے مولا عباس کا خادم, لیکن جہاں مجمع ہو باپ کے دشمنوں کا اور اکیلا ہو علی کا علی بیٹا. میرے بات پڑھنے والے ذاکر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مولا کے بہت اچھے مدد سرا تشریف لے آئے. حضور مولا عباس کا حملہ پڑھ رہا ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ, آگے سارے آنا لے, بہ گئے سارے بہن والے. اے جننے بیٹھے ہو, منو بھٹی میرا بھرا, جلدی 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 انہیں بھج کے میرے تک آ, میں مولا غازی دا حملہ ڈکی بیٹھا. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مولا عباس نے. یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں مولا کا واسطہ, مجھے نہیں ٹیبل توڑنا, مجھے کوئی کچھ نہیں کرنا. میں صرف اتنا چاہتا ہوں مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے. جو اپنے آپ کو جناب عباس کا غلام کہلواتا ہے, جو نہیں کہلواتا وہ پلیز چپ رہے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جناب عباس فرماندے نے شامیوں اور تسی تے اس جوگے ہی نہیں بھی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو. ارے تسی انہیں جوگے ہی نہیں کہ دس سکو کہ تسی کون ہو.
تسی انہیں جوگے ہی نہیں. میں 9 سال کا تھا, کربلا گامے شاہ سے لے کر ٹھوکر نیاز بیگ تک, جیسے یہ چھوٹے بچے مجلس سن رہے ہیں نا, میں نے یہاں آگے بیٹھ کر پتہ نہیں کتنی مجالس سنی ہیں. میں تب سے آپ کا نعرہ دیکھ رہا ہوں. با خدا میرے مولا کرم کریں, مجھے آپ سے دعائیں چاہیے. میں نے بڑی بڑی مجالس میں جب ہم ان اچھے اور مولا کے معروف ذاکرین, کتنے اچھے ذاکرین ہیں, ہم جس زمانے میں انہیں سننے کے لیے آتے تھے نا, میں تب سے آپ کی زیارت کر رہا ہوں. میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی ہے. عباس نے, میں نے کہا ہے مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے جو مانگ کے کھاتا ہے, جو نہیں کھاتا وہ پلیز چپ رہے. پھنس آپ بھی گئے ہیں کہ میں مولا غازی چھیڑ بیٹھا ہوں, اور امتحان میرے لیے بھی ڈل گیا ہے. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. غازی فرماتے ہیں تم تو نہیں بتا سکتے, لیکن مجھے دیکھو. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. لاہور مولا کا واسطہ, لاہور مولا کا واسطہ, میں نے حملہ چھیڑ دیا. ایھا الناس, ساؤنڈ کم کر دو. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں. بھیا مصر لکھنؤ سے چلتے چلتے نیاز بیگ آئے ہیں, گڑی شاؤ سے چل کے نہیں آئے, لکھنؤ سے آئے ہیں. مصروں کا سفر دیکھیے گا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیجیے گا. ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں, سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. اس میں چوتھا مصرع ہے اور اس کا عجیب مزہ ہے, عجیب لطف ہے. سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں. میرے بادشاہ فرماتے ہیں سورما صف شکنو غازی و جرار ہوں میں. ارے آج کی بات نہیں, عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں. یہ چیز عالم زر سے, عالم زر سے. لاہور کیا کہنے ہیں کسی, میں حملہ نکال دوں. عتیق بھائی دعا فرمائیے گا. ہمت ہی نہیں ہے, ہمیں 9 بجے جعفریہ ممبر لینا. ہاتھ اٹھا کر مل کے بڑا نعرہ حیدری. عالم زر سے سرکار خصوصی توجہ, ایک لمحے کے لیے اس چادر کو اتاریے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. میں آپ سے مانگ رہا ہوں مولا کا واسطہ. میں تو یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ میں ممبر تو لے کے اگلی مجلس پڑھن جوگا رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا, لیکن کم از کم آپ مسکرا تو سکتے ہیں. فرماتے ہیں آج کی بات نہیں, ارے میں کوئی حادثاتی سالار تو ہوں نہیں کہ 10 محرم کو حسین کے پاس سالار نہیں تھا تو حسین نے کہا چل عباس تو سپہ سالاری کر. فرمایا عالم زر سے, عالم زر سے کسی فوج کا, عالم زر سے کسی فوج کا بھائی جان سالار ہوں. ایک دن کے لیے بھی نا جس نے لغوی حوالے سے اردو زبان کو پڑھا ہے, لاہور نہ ہوتا, مصرع ضائع ہو جاتا, کوئی دکھ نہ ہوتا. لاہور جیسا پڑھا لکھا شہر اگر ضائع کر دینا, با خدا دل ٹوٹ جائے گا, ورنہ میں یہاں سے دل ٹوٹا ہوا لے کے جانا نہیں چاہتا. ارے تم مجھ سے لڑنے آ گئے, ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا, ارے عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں, ارے مجھے نہیں پہچانا. اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, اور شیر ہوں اس لیے عباس مجھے. دو بند اور ممبر چھوڑو. شیر ہوں, دوبارہ پڑھیں. سرکار فرماتے ہیں شیر ہوں, شیر ہوں. اسد اللہ کا, اسد بھی شیر کی کیفیت کو کہتے ہیں. اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں, شیر ہوں. 150 بند ہیں اس نظم کے, 150 بند. اگر میں ترتیب یا نثر یا اس تمام خطابت کے ساتھ پڑھنا شروع کروں, ذکر کی قسم صبح ہو جائے گی, اتنی لمبی نظم ہے. لیکن اب آپ بزرگ ہیں میرے, آپ نے ایک وہ ادھر موڑ دیا. میں چاہتا ہوں آپ کو اتنی حسین بات بتاؤں کہ میرے جانے کے بعد بھی آپ بیٹے کے حق میں دعا کرتے رہیں. عباس خیمہ حسین میں آ رہے ہیں, خیمہ ہے حسین کا, اس میں غازی رہے ہیں اور آ رہے ہیں جنگ کی اجازت لینے کے لیے. سننا لاہور والوں, خیمہ حسین کا, اس میں عباس آ رہے ہیں
اور اجازت جنگ لینے کے لیے آ رہے ہیں. میں نے کم از کم 30 بند چھوڑے ہیں آپ کو یہ بند، بلکہ یہ 2 مصرے سنانے کے لیے. خیمہ حسین کا آ غازی رہے ہیں اور آ رہے ہیں اجازت جنگ کے لیے. اور عسکری نیاز بیگ میں کھپ کھپ کے کہہ رہے ہیں شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی. آہا 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 بابا جی آج مل کے نعرہ حیدری. شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں. اس سے آگے چلیں اس سے آگے اگر اجازت ہو تو چلیں نا اس سے آگے. میرے نال ہی ہو نا؟ ٹھیک ہے. شہ کے خیمے میں شجاع ازلی آتے ہیں، آج پھر خانہ کعبہ میں علی. عباس خیمہ حسین سے نکلے. اب میں نے آپ سے اجازت لی ہے، تسی آکھے ٹر تیرے نال ہاں تے ہن میرے نال رویا جے مولا دا واسطہ جے. ہن میں تواڈے آکھن تے اس تو اُتے جا رہے ہاں، ورنہ میں نے 2 بندوں کا وعدہ کیا تھا. اب یہ میرے بندوں کے ہاتھوں کی لاج رکھنا، با خدا میرا سفر برباد ہو جائے گا. جب بھی کوئی بڑا کسی بھی چھوٹے کو بلائے تو چھوٹے کی زبان سے سب سے پہلا لفظ نکلتا ہے جی. جی ذاکر صاحب، جی مولوی صاحب، جی شاہ صاحب، جی قاری صاحب، جی استاد جی فلانا جی ایکس وائی زیڈ بلا بلا بلا. سب سے پہلا پروٹوکول ہوتا ہے جی. اس کے بعد کے تقاضے ہیں جی کرنے جس کو کی جا رہی ہے وہ انکل ہے، بھائی ہے، ذاکر ہے، مولانا ہے، قاری ہے، استاد ہے، پڑوسی ہے، وہ ہے کیڑی بلا اے بات دی گل ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا یہ قانون ہے کہ ہم بڑے کو سب سے پہلے جی کہتے ہیں. اب یہ ہمارے معاشرے کا قانون بھرا ہے، یہ لہجہ دکھایا جا رہا ہے 1400 سال پہلے کہ 1400 سال پہلے خیمہ حسین سے ایک بڑا آ رہا ہے. جو ہمارا لہجہ ہے یہ لکھنوی لہجہ 1400 سال پہلے کربلا میں پیش کیا جا رہا ہے. خیمہ حسین سے ایک بڑا باہر آیا، پھر ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے تھرا کے کہا جی سرکار. آسمان تک جو گئی شیر نیستاں کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار. سامعین میں وہیں آ گیا جہاں سے میں نے بات کافی دیر پہلے شروع کی تھی. آدھا گھنٹہ ہو گیا تقریباً مجھے پڑھتے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی. عباس 10 لاکھ کے سامنے کھڑے ہیں. اب یہ وہی ٹائم آ گیا ہے. عباس اب 10 لاکھ کے سامنے ہیں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی میرے مرشد نے. فرماتے ہیں کوفیوں، شامیوں، اپنی صفوں میں سے شمر بزدل کو باہر نکالو. صفوں کی اوٹ میں سے شمر باہر آیا. جب شمر باہر آیا تو شمر کے گھوڑے کے قریب عباس سے علمدار نے اپنے گھوڑے کو کھڑا کیا. سامعین گرامی آخری 6 مصرے، اس کے بعد ذکر مصائب. آپ راضی رہیے گا. میرے مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. میرے مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے. کوئی میری بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو اسے بھی معذرت میری قبول کیجئے گا. یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. جب شمر باہر آیا تو علی کے علی بیٹے نے شمر کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی اور عباس فرماتے ہیں شمر بزدل، شمر بزدل، شمر بزدل سپہ جور منگا اور منگا. دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا. میرے مرشد فرماتے ہیں شمر اپنے انجام پہ کر غور، منگا اور منگا. اور مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور مجھ سے لڑنا ہے چھوڑوں
नवंबर, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। उस मलऊन ने हाथ बांध के कहा, अब्बास हमारे पास 10 लाख का लश्कर है। और गाजी क्या ये 10 लाख का लश्कर 36 रियासतों से इकट्ठा किया हुआ? अब्बास क्या ये लश्कर कम है जो तू कह रहे फौज और मंगा? अब्बास फरमाते हैं, जालिम तूने मेरी बात समझी जो नहीं। मैंने कहा है मुझसे लड़ना है। अरे मुझसे। उसने कहा क्या मतलब? फरमाया मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। वो इसलिए क्योंकि अशहले जीर को होशियार कुचल डालेगा और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। राजी रहिएगा। मेरे मौला आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह आपको कभी किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अल्लाह आज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम व दायम रखे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपको तफसील से सलाम करेंगे। अपना घर है, भट्टी बिरादरान के साथ एक बिल्कुल घर वाला ताल्लुक़ है। कुछ रह भी गया तो उसे इंशाअल्लाह फिर आने वाले यहाँ पढ़ना ही पढ़ना है, कोई ज़ाकरी वाला हिसाब किताब नहीं होता। सामीन गिरामी, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जो सबसे पहली मस्तूर कत्ल हुई उनका नाम है जनाबे आसिया। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए पहली मस्तूर की कुर्बानी बता रहा हूं। नाम है जनाबे आसिया। ज़मीन पे दराज फरमा के ऊपर एक वज़नी पत्थर रखा गया। मेरी माएँ बहनें, अगर आप महसूस न करें, खुदा आपके पर्दे सलामत रखे, मौला का वास्ता अपनी आवाज़ों पे ज़रा सा काबू कीजिएगा। मेरे मौला आपको शर्म व हया की दौलत से मज़ीद नवाज़े। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा गिरामी की बारगाह में हम सब गिरिया करने आए हैं। ज़िक्र मसाइब में एक लम्हे के लिए आप तवज्जो भी रखिएगा और अपनी आवाज़ों पे काबू। पिस गई वज़नी पत्थर और ज़मीन के दरमियान जनाब आसिया। और लाहौर वालों जानते हो, जिस वक्त आखिरी सांसें थीं तो ऐसे आंखें खोल के देखा, बिल्कुल सिरहाने जनाब मूसा खड़े होकर रो रहे थे। और आप जानते हैं, जिस बीवी ने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए पहली कुर्बानी दी, उसके आखिरी लफ्ज़ क्या थे? दुनिया से पर्दा करते करते ऐसे आंखें उठा के देखा तो पीछे जनाब मूसा खड़े थे। ये लफ्ज़ बोला, मूसा पूछ अपने खुदा से, वो राज़ी है मुझे। मुझे 1 से 1.5 मिनट मज़ीद मसाइब पढ़ना है। बाखुदा मैं मिंबर पे कह रहा हूँ 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना। और ना ही मेरा कोई टारगेट है कि आप इतना रोएं, कि आप इतना रोएं। आप जैसे भी सुने मुझे उतना ही पढ़ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो जनाब अम्मार यासिर की माँ है, जिन्हें बेटे के सामने नेज़ों से कीमा कीमा कर दिया गया। अब इस मजमे में जितने सादात उज़ाम तशरीफ़ फरमाए हैं उन पे वाजिब है कि वो हाय कर दें। जो उम्मती हज़रात बैठे हैं मेरी तरह, उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो रोएं वो न रोएं, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। लेकिन बात अब मैं ज़रा सादात से कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो जनाब आसिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर शहीद हुई वो जनाब अम्मार यासिर की माँ। रखिए मेरे सर पे कुरान। अली वलीउल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो हसन हुसैन की माँ फातिमा। मसाइब बाद वाले पढ़ेंगे तफसील से, मुझे फ़कत एक जुमला पढ़ना। याद रखे ज़माना अली वलीउल्लाह ज़्यादा फातिमिया है, शहराए आम नहीं है कि हर कोई आ सके और हर कोई आके इसे संभाल सके।
اس کے لیے پہلی قربانی میری مخدومہ نے دی ہے. یہ ایک بات سنیے اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. ڈھیر گریے ہوں گے مجھ سے پہلے، میرے بعد ہوتے رہیں گے، لیکن مولا کا واسطہ یہ ایک بات ساتھ لے کے جائیے گا. سلیم ابن قیس ہلالی میرے مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سلیم ابن قیس ہلالی. لیکن پہلے یہ بات سنیے گا، مخدومہ کی شہادت کے بعد کچھ سال جب گزر گئے تو کنفذ ملعون، یہ جو دروازے پہ ہجوم والی روایات ہیں، یہ جو کنفذ ملعون ہے نا، بی بی کی شہادت کے بعد یہ ملعون کسی ریاست کا گورنر بنایا گیا. اب بی بی کی شہادت کے بعد اتنا وقت گزر گیا تھا کہ حالات سٹیبل ہو گئے. ویسے تو جناب سیدہ جیسی ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں ہم جیسی ہماری مائیں جو سیدہ کی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہیں، ان کی کمی جب کوئی نہیں پوری کر سکتا تو سیدہ تو نساء العالمین جیسی ماں کی کمی کون پوری کرے. لیکن اب ذرا حالات برقرار ہو گئے تھے، اب معاملات سنبھل گئے تھے. کچھ سال گزرے تو کنفذ ملعون کسی ریاست کا گورنر بنایا گیا. مجھے بس اسی بات میں ممبر چھوڑنا. اب اکانومی کچھ گری، کچھ اسمبلی یا جو بھی کچھ ہوا، جتنے بھی ارد گرد کے گورنران تھے نا، ان سے ان کی آدھی پراپرٹی ضبط ہونا شروع ہو گئی. حکومت وقت کی طرف سے گورنروں سے ان کی آدھی جائیداد ضبط کرنا شروع کر دیا گیا. اگر اس کے اتنے رقبے ہیں، اس کو 50% رہنے دو، 50% لے دو، ہم ملک پہ لگائیں گے. میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا جو پہلے سمجھ کے ہائے کرے گا، ورنہ بات تو وہ ہے جو میں نے کر کے بھی ممبر چھوڑ دینا ہے. ہر گورنر سے اس کی آدھی جائیداد ضبط کی گئی. رکھ میرے سر پہ قرآن، کنفذ ملعون سے جائیداد نہیں لی گئی. سلیم ابن قیس ہلالی میرے مرشد علی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، مولا آپ جانتے ہیں ہر گورنر سے اس کی پراپرٹی لی گئی ہے، مولا کنفذ سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی. تاریخ کہتی ہے مدتوں جس مدینے نے سیدہ کے بعد علی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، گھر کے باہر بھرے مدینے میں علی اونچا روئے. علی کی اونچی چیخ نکلی. علی فرماتے ہیں سلیم جانتا ہے ہر کسی سے اس کی جائیداد لی گئی اور کنفذ سے نہیں لی گئی. مولا نہیں جانتا. فرماتے ہیں میں جانتا ہوں. مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں جواب بھی لے اور میرے رونے کی وجہ بھی جان. ہر گورنر سے جائیداد لی گئی ہے، کنفذ سے جائیداد نہ لینا اس کا شکرانہ ہے. مولا کس چیز کا؟ فرمایا 2 ضربیں کنفذ نے ایسی ماری ہیں. ممبر اس جملے پہ عسکری چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب 3 جماعت ثانی ہے، بنتا نہیں کہ میں کہوں ایسے رو یا ایسے رو. فرمایا 2 ضربیں اس نے ایسی ماری ہیں کہ جائیداد نہ لینا اس کا شکرانہ ہے. مولا کب؟ فرماتے ہیں جس وقت میرے دروازے پہ ہجوم آیا. اب میں مولا کے جملے نہیں کہہ رہا، یہ اس ملعون کے خود اپنے جملے ہیں. کہتا ہے ہم نے باہر سے دھکا دیا، رسول کی بیٹی نے اندر سے دروازے کو دھکا دیا. ایک دروازہ کھلا، مجھے چادر میں لپٹا ہوا بطول کا ہاتھ نظر آیا. یہ ملعون کہتا ہے میں نے فاطمہ کے ہاتھ پہ اتنے زور سے تازیانہ مارا، رسول کی بیٹی کی چیخ نکل گئی. آواز آئی پاپا میری انگلیاں ٹوٹ گئی، او پاپا میرا ہاتھ شکستہ. اللہ اکبر. چھوڑ رہا ہوں ممبر، بالکل ممبر چھوڑ رہا ہوں. علی فرماتے ہیں اس کی پہلی ضرب وہ تھی جو اس نے سیدہ کے ہاتھ پہ لگائی. قبلہ دوسری ضرب وہ تھی جس کے بعد میری مخدومہ کی چیخ اتنی بلند ہوئی کہ یہ ملعون خود لرز گیا، یہ ملعون خود کانپ گیا. اس نے پہلی ضرب دروازے پہ لگائی، میری مخدومہ پہ دروازہ گرایا. امت چلتی چلتی گھر کے اندر داخل ہوئی. تاریخ کہتی ہے علی بادشاہ کے گلے میں رسی ڈال کے کھڑے تھے. علی فرماتے ہیں سلیم میں تجھے بتاتا ہوں یہ مجھے دربار لے کے جانا چاہ رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دروازے کے نیچے سے رسول کی بیٹی نکل کے میرے سامنے آئی. فاطمہ میرے سامنے سینہ سپر ہو گئی. میں مر جاؤں گی، میں علی کو نہیں جانے دوں گی. اب وہ
بندہ سر نیچے کرے جو ماتم نہیں کر سکتا. علی فرماتے ہیں بطول میرے آگے کھڑی تھی, اس ملعون کنفذ نے تلوار نکالی, تلوار کے دستے سے اس نے بطول کے پہلو پہ ایسا وار کیا, آواز آئی فضہ مجھے بچا لو, او میرا بچہ مر گیا, او فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون.